ایک غریب ماں زینت جس کے 4 بیٹیاں ہیں اور کوئی بیٹا نہیں۔ گاؤں کے لوگ اکثر تانے دیتے تھے کہ بیٹیاں تو کل سب پرایا دھن ہے، تیرا سہارا کون بنے گا؟ زینت نے اپنی ساری زندگی بیٹیوں کو محنت، حوصلہ اور ہمت سے پالا۔ زینت کا انتقال ہو جاتا ہے، گاؤں کے لوگ تماشائی بن جاتے ہیں کہ اب دیکھیں جنازہ کون اٹھائے گا۔ بیٹیاں ماں کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جاتی ہیں۔ یہ منظر پورے گاؤں کے لیے جھنجھوڑ دینے والا ثبوت بن جاتا ہے کہ بیٹیاں بھی ماں کا سہارا ہیں۔ ملک پور ایک چھوٹا سا دیہات تھا جہاں زندگی کا پیمانہ ہمیشہ بیٹوں کی گنتی سے ناپا جاتا تھا۔ وہاں کے زمیندار، وڈیرے اور عام لوگ اکثر یہی کہا کرتے، بیٹے ہوں تو خاندان کی آنکھیں روشن رہتی ہیں، اور بیٹیاں تو کل سب پرایا دھن ہے جو رخصت ہو کے دوسروں کے آنگن سنوارتی ہیں۔ اسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام تھا زینت۔ زینت کے چہرے پر سادہ سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں عزم کی روشنی تھی۔ اس کے پاس نہ کوئی زمین تھی نہ ہی دولت۔ اس کی سب سے بڑی دولت تھیں اس کی 4 بیٹیاں، عائشہ، مریم، حفصہ اور رابعہ۔ زینت کے شوہر کا سایہ ان پر بہت پہلے سے اٹھ چکا تھا۔ بیوہ ہونے کے بعد زینت نے اپنے گھر کی اینٹ جوڑ کر اپنی زندگی بیٹیوں کے نام وقف کر دی۔ صبح سویرے کھیتوں میں مزدوری کرتی، دوپہر کو گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھاتی اور شام ڈھلے سلائی کڑھائی کر کے کسی طرح گزر بسر کرتی۔ لیکن گاؤں کے لوگ اکثر زینت کو تانے دیتے، زینت تجھے بیٹے کی دعا نہ ملی، یہ بیٹیاں کل سب پرایا دھن ہوں گی، تیرے جنازے کو کندھا کون دے گا؟ زینت ہلکی سی مسکرا کر جواب دیتی، میری بیٹیاں ہی میرا سہارا ہیں، رب نے دیا ہے تو کوئی حکمت ہوگی۔ گاؤں والے ہنستے اور سر ہلا کر آگے بڑھ جاتے، مگر یہ جملے زینت کے دل پر تیر کی طرح لگتے۔ البتہ وہ اپنی بیٹیوں کے سامنے کبھی آنسو نہ بہاتی، وہ ہمیشہ حوصلہ دیتی۔ عائشہ، مریم، حفصہ، رابعہ، یاد رکھو، بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہوتی، تمہیں دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے۔ بیٹیوں کی زندگی۔ 4 بیٹیاں اپنی ماں کے گرد سورج کی کرنوں کی طرح بکھری رہتی۔ عائشہ سب سے بڑی تھی، 22 سال کی، نرم لہجہ، ماں جیسی بردباری، وہ چھوٹوں کے لیے ماں جیسا سہارا تھی۔ مریم 20 سال کی، ذرا تیز مزاج مگر نہایت نڈر، وہ ہمیشہ گاؤں کے تانوں کا جواب دیتی۔ حفصہ 18 سال کی، کتابوں کی شوقین، اکثر چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے خواب دیکھتی۔ رابعہ سب سے چھوٹی، صرف 16 سال کی، مگر ماں کی جان، وہ اکثر ماں کے ساتھ سوتی اور اس کے کندھے سے لپٹ کر کہتی، اماں تم تھک تو نہیں جاتی نا؟ زینت ان سب کو پڑھانے پر اصرار کرتی، خود پڑھی لکھی نہ تھی مگر چاہتی تھی کہ بیٹیاں زمانے کے مقابل کھڑی ہو سکیں۔ اسی لیے گاؤں کی عورتوں کے تانے بھی سہتی رہی، مگر اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کا سلسلہ نہ روکا۔ دیہات کی گلیوں میں اکثر عورتیں باتیں کرتیں، 4 بیٹیاں، اللہ رحم کرے، کل سب کے جہیز کا کیا ہوگا؟ ارے بہن، بیٹے ہوتے تو کوئی سہارا بھی ہوتا، یہ تو اکیلی ہے، نہ بھائی نہ شوہر۔ یہ جملے زینت کے کانوں میں گونجتے رہتے۔ وہ اکثر رات کو سجدے میں جا کر رب سے دعا کرتی، یا اللہ میری بیٹیوں کا نصیب اچھا لکھنا، لوگوں کے تانوں سے انہیں محفوظ رکھنا۔ بیٹیاں ماں کی آنکھوں میں چھپے درد کو پہچان لیتی تھیں، مگر کبھی اس پر بات نہ کرتیں، بس اپنے حصے کا کام اور محنت بڑھا دیتیں تاکہ ماں کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا، محنت اور جدوجہد نے زینت کے جسم کو کمزور کر دیا۔ ایک دن کھیت سے واپس آئی تو اس کا سانس پھول رہا تھا۔ بیٹیوں نے گھبرا کر پوچھا، اماں سب ٹھیک ہے نا؟ زینت نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹی، بس ذرا تھکن زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ زینت کی طبیعت دن بدن بگڑ رہی تھی، کبھی سینے میں درد، کبھی سانس لینے میں دشواری۔ گاؤں کے حکیم نے کہا کہ یہ پرانی بیماری ہے، آرام کی سخت ضرورت ہے۔ مگر زینت کے پاس آرام کا وقت کہاں تھا؟ وہ جانتی تھی اگر رک گئی تو گھر کا چولہا بجھ جائے گا۔ ایک رات زینت چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور 4 بیٹیاں اس کے گرد بیٹھی تھی۔ رابعہ اس کے قدم دبا رہی تھی، مریم نے پنکھا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، حفصہ کتاب پڑھ رہی تھی اور عائشہ ماں کے بال سہلا رہی تھیں۔ زینت نے نیم بند آنکھوں سے بیٹیوں کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، میری بیٹیوں،
اگر کل میں نہ رہوں تو گھبرانا نہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بننا، اور یاد رکھو ماں کبھی بیٹیوں کے بغیر نہیں ہوتی، میں تمہارے دلوں میں ہمیشہ رہوں گی۔ یہ سن کر سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رابعہ ماں کے گلے سے لپٹ گئی۔ اماں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ زینت نے کمزور ہاتھ سے رابعہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے مسکرا دی۔ اگلی صبح سورج کی روشنی نے جب کمرے میں قدم رکھا تو زینت کی سانسیں رک چکی تھیں۔ بیٹیاں جاگیں تو اپنی ماں کو ہمیشہ کی نیند سویا پایا۔ کمرے میں ایک خاموشی تھی جو چیخ چیخ کر صدمے کی گواہی دے رہی تھی۔ چاروں بیٹیاں ماں کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ عائشہ نے ماں کے چہرے کو چادر سے ڈھانپا، مریم نے باہر جا کر گاؤں کے لوگوں کو اطلاع دی۔ پورا گاؤں زینت کے گھر جمع ہو گیا۔ سب حیران تھے، ارے یہ تو دنیا سے چلی گئی، اب دیکھیں جنازہ کون اٹھائے گا؟ اس کے پاس تو کوئی بیٹا نہیں، بیٹیاں جنازہ تھوڑی اٹھاتی ہیں۔ گاؤں کے مرد آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، مگر بیٹیاں ماں کے پاس بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ ان کے دل میں ایک ہی فیصلہ تھا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ صبح کا سورج گاؤں کی کچی پگڈنڈیوں پر ہلکی روشنی بکھیر رہا تھا، مگر زینت کے آنگن میں اندھیرا ٹھایا ہوا تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک چارپاری بچھی تھی جس پر سفید کفن میں لپٹی زینت کی میت رکھی تھی۔ چاروں بیٹیاں اپنی ماں کے گرد بیٹھی تھی، کوئی ماں کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، کوئی چہرہ دیکھ دیکھ کر آہیں بھر رہی تھیں۔ گاؤں کی عورتیں آ کر افسوس کر رہی تھیں، مگر ان کے ہونٹوں پر وہی پرانے تانے بھی تھے۔ بیٹا نہ ہوا، دیکھو آج کسی کے کندھے کو ترس رہی ہے، بیچاری بیٹیاں کیا کریں گی، جنازہ کون اٹھائے گا؟ یہ جملے عائشہ اور مریم کے کانوں میں زہر کی طرح اتر رہے تھے، مگر وہ خاموش تھیں، بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر حوصلہ تلاش کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد گاؤں کے چند مرد صحن میں آئے۔ بزرگ نما شخص نے ہلکی آواز میں کہا، زینت نیک عورت تھی، اللہ جنت نصیب کرے، مگر ایک مسئلہ ہے، جنازہ اٹھانے والا کوئی مرد نہیں، ہم سوچ رہے تھے کسی اور گاؤں سے لوگوں کو بلا لیں۔ یہ سن کر مریم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ کھڑی ہو کر بولی، کیوں؟ کیا ہم بیٹیاں انسان نہیں؟ کیا ہمارے بازو کمزور ہیں؟ ہم اپنی ماں کا جنازہ خود اٹھائیں گے۔ یہ سنتے ہی پورے صحن میں سناٹا چھا گیا۔ عورتوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، مردوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ گاؤں کے مولوی صاحب نے بھویں سکیڑ کر کہا، بیٹی، یہ رسم عورتوں کے کرنے کی نہیں، جنازے مرد اٹھاتے ہیں۔ مریم نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، مولوی صاحب، یہ رسم کس نے بنائی؟ شریعت کہتی ہے میت کو دفنایا جائے، یہ ہماری ماں ہے، ہمارے لیے سب کچھ تھی، اب جب وہ رخصت ہو رہی ہیں تو ہمیں روکنے والے آپ کون ہیں؟ عائشہ جو سب سے بڑی بہن تھی آگے بڑھی، اس کی آواز میں دکھ بھی تھا اور ٹھہراؤ بھی۔ چچا جان، ہم نے اپنی ماں کو زندگی بھر تنہا نہیں چھوڑا، آج آخری وقت میں بھی ہم اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہمیں کوئی نہ روکے، یہ ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے۔ اس کے الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ کئی عورتوں کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن گاؤں کے مرد اب بھی ہچکچا رہے تھے۔ کچھ کہہ رہے تھے، یہ کبھی نہیں ہوا، عورتیں جنازہ اٹھائیں گی، کیا تماشا بنے گا؟ آخرکار چاروں بہنیں آپس میں قریب ہوئیں۔ مریم نے آہستہ سے کہا، ہم سب مل کر ماں کا جنازہ اٹھائیں گے، چاہے کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے۔ حفصہ اور رابعہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ رابعہ کے آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے، مگر وہ بہنوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ عائشہ نے کفن میں لپٹی ماں کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر کہا، اماں، آپ کہتی تھیں بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، آج ہم دنیا کو دکھا دیں گے کہ آپ کی بات سچ تھی۔ یہ کہہ کر اس نے چادر درست کی اور چارپالی کے ایک کونے کو پکڑ لیا۔ مریم نے دوسرا، حفصہ نے تیسرا اور رابعہ نے چوتھا کونا تھام لیا۔ جیسے ہی چاروں بہنوں نے اپنی ماں کا جنازہ اٹھایا، پورے صحن میں ہلچل مچ گئی۔ عورتوں کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے۔ کچھ نے دعائیں دیں، واہ میری بچیوں، تم نے بڑا کام کیا ہے، اللہ تمہیں اجر دے۔ مگر مرد اب بھی حیران کھڑے تھے، کچھ کے چہروں پر غصہ تھا، کچھ کے چہروں پر شرمندگی۔ کسی نے زبان سے کچھ نہ کہا، مگر ان کی نظریں سب کچھ بتا رہی تھیں۔ چاروں بہنیں قدم بقدم آنگن سے نکلیں، ان کی کندھے لرز رہے تھے، مگر ہاتھ مضبوطی سے چارپائی تھامے ہوئے تھے۔ گاؤں کی گلیوں میں یہ منظر ایسا تھا جسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ لوگ حیران کھڑے تھے،
कोई सर झुकाए सोच में पड़ा था, कोई दबी आवाज में कह रहा था, बेटियां तो वाकई माँ का सहारा बन गई हैं। कब्रिस्तान तक का रास्ता लंबा नहीं था, मगर बेटियों के लिए ये सफ़र जिंदगी का सबसे भारी सफ़र था। राबिया बार बार हिचकियों में कह रही थी, अम्मा देख लो, हम आपको खुद ले जा रही हैं। आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, हम भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगी। आयशा अपनी बहनों को हौसला देती जा रही थी, संभल कर कदम रखो, याद रखो, माँ हमें देख रही है, ये हमारा इम्तिहान है। जब चारों बहनें अपनी माँ की मैयत कब्र के किनारे रखकर पीछे हुईं, तो पूरे गांव के लोग दम बखुद खड़े थे। मौलवी साहब के लबों पर भी अब कोई एतराज न रहा। उन्होंने खुद आगे बढ़कर नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा गया, तो बेटियां कब्र के करीब बैठी रो रही थीं। मरियम ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह हमारी माँ को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और हमें इतनी ताकत दे कि हम उसकी दुआ और नसीहत को अपनी जिंदगी में पूरा कर सकें। जनाजे के बाद जब लोग वापस लौटने लगे तो गांव में एक नई बहस छिड़ गई। ये तो कभी नहीं हुआ था, मगर इन बेटियों ने सब कुछ बदल दिया। वाकई बेटियां बोझ नहीं होती, ये तो माँ का सबसे बड़ा सहारा है। ये जुमले वही लोग कह रहे थे जो कल तक ताने दिया करते थे। कब्रिस्तान से वापसी पर चारों बहनें चुपचाप घर के दरवाजे पर बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा सुकून भी था। सुकून इस बात का कि उन्होंने अपनी माँ को आखिरी सफर में वो सहारा दिया जो शायद कोई और न देता। आयशा ने बहनों को हौसला देते हुए कहा, अब हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना है। अम्मा के बाद हम अकेली नहीं हैं, हम एक हैं और यही हमारा हौसला है। मरियम ने आंखें पूंछकर कहा, अम्मा हमेशा कहती थीं, बेटी कभी कमजोर नहीं होती, बस हौसला चाहिए। आज लगता है अम्मा ने हमें हौसला दे दिया है। इधर गांव के चौराहे पर मर्दों का हुजूम जमा था। सब हैरानी और बहस में लगे थे। एक बारिश बुजुर्ग ने कहा, मैंने अपनी उम्र में ऐसा कभी नहीं देखा, मगर आज मेरी आंखों ने ये मंजर देख लिया कि बेटियां भी जनाजा उठा सकती हैं। कुछ लोग हनूज एतराज कर रहे थे, ये रस्म रिवाज के खिलाफ है, कल को और औरतें भी ऐसा करने लगेंगी तो क्या होगा। मगर दूसरी तरफ कुछ नौजवान लड़के दबे दबे लहजे में कह रहे थे, यही तो असल हिम्मत है। बेटियों ने माँ को कंधा दिया और हम मर्द तमाशाई बने रहे, हमें शर्म आनी चाहिए। गांव की औरतों पर इस वाक़े का असर सबसे ज्यादा हुआ। अगले दिन औरतें एक दूसरे के घरों में जाकर बातें कर रही थी। देखा तुमने जीनत की बेटियों को? अल्लाह की कसम, उन्होंने सबको जवाब दे दिया। हाँ, हम औरतें हमेशा कमज़ोर समझी जाती हैं, मगर असल में हम ही तो ख़ानदान को जोड़े रखती हैं। ये गुफ्तगू औरतों के दिलों में एक नई रोशनी जगा रही थी। जीनत की बेटियां एक मिसाल बन गई थीं। रात को जब सब बहनें सहन में बैठी थीं तो आयशा ने कहा, अम्मा हमेशा कहती थी पढ़ाई कभी छोड़ना मत, चाहे हालात जैसे भी हों। अब उनके बाद हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। मरियम ने पुरज़्म लहजे में कहा, मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूंगी और उस्ताद बनूंगी ताकि गांव की और लड़कियां भी पढ़ सके। हफ्सा ने धीमी आवाज में कहा, मैं चाहती हूं कि अम्मा की कब्र पर कभी घास ना उगे। मैं रोज कुरान पढ़कर अम्मा को बख्शूंगी। राबिया जो सबसे छोटी थी सिसकियों में कहने लगी, मैं अम्मा की दुआ थी, अब मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे देखकर कहें कि जीनत की बेटी वाकई अम्मा का फख्र है। चंद दिनों बाद गांव के मौलवी साहब ने जुमे के खुतबे में सबको मुखातिब करते हुए कहा, हमने जो देखा वो गैर शरई नहीं था। औरत को जनाजा उठाने से किसी ने नहीं रोका, बस रस्म और रिवाज ने रोका। जीनत की बेटियों ने हमें दिखाया कि बेटी भी माँ का सहारा बन सकती है। हमें अब अपनी सोच बदलनी होगी। ये सुनकर कई लोगों के दिल नर्म पड़ गए। वो जो कल तक तंज करते थे, आज तारीफें करने लगे। गांव की कई लड़कियों ने जीनत की बेटियों को अपना आइडियल बनाना शुरू कर दिया। एक लड़की अपनी माँ से कहने लगी, अम्मा मैं भी पढ़ूंगी जैसे जीनत की बेटियां पढ़ रही हैं, मुझे भी आगे बढ़ने दो। माँ ने आह भरी मगर फिर मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, अब वक्त बदल रहा है, अब बेटियां भी फख्र है। कुछ दिन बाद चारों बहनें दोबारा कब्रिस्तान गईं। अम्मा की कब्र पर फूल बिखेरते हुए आयशा ने कहा, अम्मा आप देख रही हैं ना, गांव वाले बदल रहे हैं। अब कोई हमें बोझ नहीं कहेगा, ये सब आपकी दुआ का नतीजा है। मरियम ने सर झुकाकर कहा, हम सब वादा करते हैं कि कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे जैसे आपने हमें सिखाया था। राबिया ने छोटे छोटे हाथ जोड़कर दुआ मांगी,
یا اللہ، اماں کو جنت نصیب فرما اور ہمیں ہمیشہ ان کی عزت قائم رکھنے کی توفیق دے۔ یوں ایک ماں کی 4 بیٹیاں، جنہیں گاؤں والے کبھی تانے دیا کرتے تھے، سب کے لیے مثال بن گئیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ بیٹی کمزور نہیں ہوتی، بلکہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ قبرستان سے گزرے کئی مہینے ہو گئے تھے۔ زینت کی بیٹیاں اب آہستہ آہستہ صدمے سے باہر آ رہی تھیں۔ ماں کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا، مگر اماں کی دعائیں اور نصیحتیں ان کے دلوں میں روشن چراغ کی طرح جل رہی تھیں۔ عائشہ، جو سب سے بڑی تھی، نے فیصلہ کیا کہ وہ بہنوں کے لیے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کرے گی۔ اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور ساتھ ساتھ چھوٹی بہنوں کا خیال بھی رکھا۔ صبح اسکول جاتی، شام کو گھر کے کام کرتی اور رات کو بہنوں کو پڑھاتی۔ مریم، جو تعلیم میں ہمیشہ نمایاں رہی تھی، نے ٹیوشن دینا شروع کی۔ گاؤں کے چھوٹے بچے اس کے پاس پڑھنے آنے لگے۔ پہلے کچھ لوگ ہنستے تھے کہ لڑکی پڑھا کر کیا کمائے گی، مگر جلد ہی سب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ محض پڑھا نہیں رہی بلکہ علم بانٹ رہی ہے۔ حفصہ نے قرآن اور دینی تعلیم میں دلچسپی لینا شروع کی۔ وہ گاؤں کی عورتوں اور بچیوں کو قرآن پڑھانے لگی۔ لوگ اسے چھوٹی معلمہ کہنے لگے۔ رابعہ، جو سب سے چھوٹی تھی، اب بھی بچی تھی، مگر اس نے بہنوں کے ساتھ رہ کر ہمت سیکھ لی تھی۔ وہ کہتی، میں بھی بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی تاکہ اماں جیسی ماؤں کا علاج کر سکوں۔ گاؤں کے وہی لوگ جو کبھی زینت کو بیٹیوں کی ماں ہونے پر تانے دیتے تھے، اب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہی 4 لڑکیاں گھر کو بھی سنبھال رہی ہیں، تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں اور دوسروں کے بچوں کو بھی سہارا دے رہی ہیں۔ ایک دن چوک پر ایک بوڑھا شخص بولا، زینت نے واقعی خزانہ چھوڑا ہے، یہ بیٹیاں اس کی اصل دولت ہیں۔ گاؤں کے مولوی صاحب نے بھی کئی بار بیان میں کہا، بیٹی کو کمزور سمجھنا سراسر جہالت ہے، اللہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، مگر بیٹی کو حقیر سمجھنا سب سے بڑی نادانی ہے۔ یہ باتیں سن کر گاؤں کے کئی والدین اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنے لگے۔ زینت کی بیٹیاں اب رول ماڈل بن چکی تھیں۔ زندگی آسان نہ تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے، کبھی بہنیں رو دیتی، کبھی تھک جاتی، لیکن عائشہ انہیں حوصلہ دیتی۔ ہمیں یاد رکھنا ہے، اماں نے ہمیشہ کہا تھا کہ صبر اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ ایک دن رابعہ نے روتے ہوئے کہا، کاش اماں ہمارے ساتھ ہوتیں تو یہ سب دکھ نہ سہنا پڑتا۔ حفصہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، اماں تو نہیں، مگر ان کی دعائیں ہیں، یہی ہمارے ساتھ ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ مریم نے اپنی محنت سے ٹیچر بننے کا امتحان پاس کر لیا۔ وہ گاؤں کی پہلی لڑکی تھی جو باقاعدہ سرکاری اسکول میں استاد مقرر ہوئی۔ اس دن پورا گاؤں حیران تھا۔ لوگ کہتے تھے، زینت کی بیٹی نے واقعی سب کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ حفصہ نے قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے ایک چھوٹا مدرسہ شروع کیا، جہاں عورتیں اور بچیاں آ کر دین سیکھنے لگیں۔ عائشہ نے خواتین کو سلائی کڑھائی سکھانے کا مرکز بنایا تاکہ غریب عورتیں بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں، اور رابعہ نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ وہ سب سے چھوٹی ہونے کے باوجود سب سے زیادہ خواب دیکھتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ ایک دن وہ ڈاکٹر بن کر گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرے۔ کئی سال بعد جب سب بہنیں اپنی اپنی منزلوں پر کھڑی تھیں، وہ ایک دن پھر اپنی ماں کی قبر پر گئی۔ ان کے ساتھ گاؤں کی کئی عورتیں اور لڑکیاں بھی تھیں جو زینت کے بیٹیوں کو اپنا سہارا اور مثال سمجھنے لگی تھیں۔ عائشہ قبر پر بیٹھ کر بولی، اماں، آپ دیکھ رہی ہیں نا، ہم نے آپ کا وعدہ نبھایا ہے، ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ مریم نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اماں، اب لوگ بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتے، اب ہر گھر کی بیٹی اسکول جاتی ہے، یہ سب آپ کی دعا کا اثر ہے۔ حفصہ نے سر جھکا کر کہا، میں نے دین کی روشنی کو آگے بڑھایا ہے اماں، یہ سب آپ کی برکت ہے۔ اور رابعہ، جو اب نوجوان ہو چکی تھی، قبر پر جھک کر آہستہ سے بولی، اماں، میں نے ڈاکٹر بننے کا سفر شروع کر دیا ہے، ایک دن آپ کی قبر پر یہ خوشخبری لے کر آؤں گی کہ آپ کی بیٹی نے سب کے زخم بھر دیے۔ قبرستان میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، جیسے اماں کی روح اپنی بیٹیوں کو دعا دے رہی ہو۔ زینت کی 4 بیٹیوں نے اپنے گاؤں میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں جہاں کبھی عورتیں گھر سے باہر نکلنے کو مایوس سمجھا جاتا تھا، اب وہاں بیٹیاں اسکول، مدرسے اور کام کی جگہوں پر فخر کے ساتھ جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے، یہ سب زینت کی تربیت اور اس کی بیٹیوں کی ہمت کا نتیجہ ہے۔ یوں زینت کی قبر پر آگنے والے ہر پھول کی خوشبو گاؤں کی بیٹیوں کے خوابوں میں بکھر گئی۔
یہ کہانی اس بات کی گواہی ہے کہ بیٹی کمزور نہیں ہوتی، وہی ماں باپ کا اصل سہارا ہے۔ زینت کی بیٹیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ بیٹی اگر حوصلہ کرے تو خاندانی نہیں، پورے معاشرے کو بدل سکتی ہے۔